جی عزیز دوستو، جیسے کہ ہم نے پہلے اس حوالے سے بتایا بھی ہے دوستوں کو کہ رمضان المبارک میں روزے کی انتہائی اہمیت ہے۔ صحت کے حوالے سے انتہائی مفید اور کارآمد ہے روزہ رکھنا۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بہت زیادہ کھٹکتی ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا سحری اور افطاری میں ہمیں کون سی ایسی غذا لینی چاہیے جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر وہ کمزوری جو ہے وہ پیدا نہ ہو، یا کچھ کمزوری پیدا ہو چکی ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو روزے کے صحیح فوائد و نتائج ہیں وہ ہم حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح افطاری کے اندر بسا اوقات ہم اس میں بھی اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عشاء کی نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا وہ انتہائی مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ افطاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ افطار کرو علی تمرن فإنہ برکۃ، روزہ چند کھجوروں پر افطار کر لیا کرو، وہ بڑا برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَمَرًا، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کھجوریں اس کو میسر نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کر لے، عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، پھر وہ چند ایک گھونٹ پانی کا استعمال کر کے اس کے نتیجے میں وہ روزہ افطار کر لے، کیونکہ اس کی بدن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ عزیز دوستو، جہاں اس کا ایک شرعی اور روحانی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر معنوی طور پر طہارت پیدا ہوتی ہے، وہاں اس کے جسمانی اور طبی اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ابھی میں ایک بات تو عرض کرتا ہوں کہ افطاری میں بہت زیادہ چیزیں کھا لینا جو ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے انتہائی مضر ہے۔ روزے کے صحیح فوائد اور ثمرات نہیں حاصل ہوتے۔ آپ نے اپنے دسترخوان پر، اپنے میز پر آپ نے جناب پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں، دہی بھلیاں بھی ہیں، اور اسی طرح فروٹ چاٹ بھی ہے، اور نامعلوم دنیا جہاں کی ساری نعمتیں آپ اکٹھی کر دیتے ہیں۔ کھانا بھی آپ نے کھانا ہوتا ہے، تو اولاً تو اتنی چیزیں کھانے سے ویسی طبیعت بوجھل اور ثقیل ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کی ضرورت الگ الگ ہے، کس کے لیے کون سی چیز مفید ہے اس کا تعین ایک معالج سے، ایک اپنے حکیم اور ڈاکٹر سے ضرور کروا لینا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام لوگوں کے لیے جنرل ٹانک کے طور پر انتہائی مفید ہوتی ہیں، ان کا استعمال صحت کے لیے بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے۔ جو میرے گھر میں معمول ہے میں آپ دوستوں سے شیئر کیے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سے انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی بلکہ اس کے نتیجے میں انتہائی طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں، دن کو چند ایک کھجوریں آپ اپنے گھرانے کے اعتبار سے، یا ایک فرد ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا کرے کہ 11 سے 15 21 تاک عدد کی رعایت کرتے ہوئے آپ کھجوریں صبح جو ہے دن کو کسی وقت پہلے ٹائم ان کی گٹھلی نکال کر پانی میں بھگو دیں، اور جتنی کھجوریں بھگوئی ہیں اتنی ہی بادام بھگو دیں، اور شام کو افطاری سے پہلے آپ باداموں کا چھلکا اتار لیں اور اس کے اندر آپ دودھ شامل کر لیں۔ آپ آدھا کلو دودھ شامل کر لیں، کلو شامل کر لیں، جتنی کھجوریں ہیں، جتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، جتنے افراد ہیں اس کے اعتبار سے اس کا دودھ اس میں ڈال کر ملک شیک بنا لیں۔ آپ اس ملک شیک سے روزہ افطار کریں، ایک تو انتہائی طاقت و قوت کا باعث بنے گا، دوسرا انتہائی صحت کا سبب بنے گا۔ حضور نے دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، کھجور اور پانی، اور یہاں یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ اور پھر تیسری چیز دودھ ہے جس کو ایک مکمل غذا کہا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کسی وقت ایک اور اپنی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات کروں گا کہ کھجور کی کیا افادیت ہے، کتنی بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کو برکت کیوں کہا گیا ہے کہ انسان کے جسم میں فوراً جاتی ہی کس طریقے سے توانائی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ آپ مشروب اپنی افطاری کا جزو بنا لیں، حصہ بنا لیں، انشاءاللہ کمزوری نہیں ہوگی بلکہ طاقت و قوت آپ جسم کے اندر محسوس کریں گے۔ ایک ہمارے یہاں اور بہت بڑی خرابی ہے
ایک بہت بڑا المیہ ہے، جب تک ہمارا پیٹ بھر نہیں جاتا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہم تو کمزور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روٹی ہے یا دیگر چیزیں ہم جب تک اپنا پیٹ فل بھر نہ لیں، یہ برتن بھر نہ لیں، اس وقت ہمیں سکون نہیں آتا۔ حالانکہ یہ روٹی یا دیگر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں افطاری میں، ان میں سے زیادہ تر چیزیں وہ فضلہ بن جاتی ہیں، وہ آپ کا گند بن کر آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں، اس میں انرجی طاقت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو ایک طاقت کا انمول خزانہ اور تحفہ دیا ہے، یہ اگرچہ پیٹ تو آپ کا نہیں شاید بھرے گا، لیکن اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی، جو اس کے نتیجے میں آپ میں انرجی آئے گی، وہ اتنی زیادہ روٹیاں کھانے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا، دیکھنا اس کو چاہیے کہ ہمارے جسم کی انرجی اور طاقت و قوت کتنی ہم میں پیدا ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ اس کو ضرور استعمال کریں، اور اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو اپنی دعاؤں میں، افطاری کا وقت انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے، ان دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جب آپ یہ میٹھا مزیدار مشروب استعمال کر رہے ہوں تو اس وقت کم از کم دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ بہت بڑی قیمتی چیز حکیم صاحب نے ہمیں بتائی ہے۔ شکریہ۔